میرا نام فاطمہ ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ قد 5 فٹ 2 انچ اور میں خود کو ہمیشہ خوبصورت محسوس کرتی ہوں۔ میرا چہرہ پھولوں کی طرح تر و تازہ ہے۔ آنکھوں میں ایک خاص سی مستی ہے۔ گال بھرے بھرے اور ہونٹ رسیلے، جیسے گھول دیا ہو۔ یہ سب کچھ ہمیشہ میرے ارد گرد لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا، لیکن اس وقت کی بات ہی کچھ اور تھی جب میں 16 سال کی تھی اور میٹرک کے امتحان سر پر تھے۔ اس عمر میں ہر چیز ایک الگ ہی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ میں پڑھائی میں اوج تھی، نہ بہت کمزور اور نہ ہی کوئی غیر معمولی ذہین۔ امتحان کی تیاری کے لیے مجھے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا طلحہ، جو میٹرک کر چکا تھا، ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں طلحہ سے کہہ دیں کہ وہ مجھے پڑھا دیا کرے، اس طرح مجھے دور کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور وقت بھی بچے گا۔ اماں نے فوراً اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور اسی دن طلحہ سے بات کرائیں۔ شام کو انہوں نے مجھے بتایا، طلحہ ہر شام 7 سے 9 بجے تمہیں پڑھانے آئے گا۔ اس دن میں نے جلدی سارے کام نمٹائے اور کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ گھڑی نے 7 بجائے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ طلحہ اندر آیا۔ اس کی عمر 21 سال کے لگ بھگ تھی۔ 6 فٹ کے قریب قد، مضبوط جسم، کلین شیو اور گورا رنگ۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد اور کشش تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی۔ طلحہ نے کتاب اٹھا کر اس کے اوراق پلٹے اور پھر پوچھا، کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میتھ اور انگلش میں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی تھی، بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ طلحہ نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اگر اسی طرح گھبراؤ گی تو جو کچھ پڑھاؤں گا وہ یاد نہیں رہے گا۔ ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم دوستانہ ماحول میں پڑھیں گے، جو سیکھو گی وہ یاد بھی رہے گا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی بہتر۔ اس دن پڑھائی تو خاص نہ ہوئی، لیکن طلحہ نے اپنی باتوں اور ہنسی مذاق سے میری جھجک دور کر دی۔ میں بھی اب کافی پر اعتماد محسوس کر رہی تھی اور اس کے چٹکلوں کا جواب بھی بھرپور انداز میں دے رہی تھی۔ میرا چنچل پن جاگ اٹھا تھا۔ طلحہ نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کروائی اور کہا کہ کل سے انگلش شروع کریں گے۔ جب وہ جانے لگا تو اماں نے اسے چائے کے لیے روک لیا۔ چائے اور مختصر سی گپ شپ کے بعد اس نے کہا، کل شام 7 بجے آؤں گا، تیار رہنا۔ اگلے 2 ہفتے اسی طرح گزرے۔ طلحہ وقت کا بہت پابند تھا، ہمیشہ وقت پر آتا اور وقت پر ہی چلا جاتا۔ اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت تھی۔ اس کا پڑھانے کا انداز بھی لاجواب تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس کی گرویدہ ہوتی گئی اور اس سے میری دوستی بھی بڑھتی گئی۔ اس کے ساتھ گزرنے والے لمحات میرے لیے خاص اور یادگار بن گئے تھے۔ اس دن طلحہ مجھے میتھ کی مشق کروا رہے تھے کہ اماں چائے لے آئیں۔ انہوں نے چائے میز پر رکھتے ہوئے کہا، چائے پہلے پی لینا، اور واپس کچن میں چلی گئیں۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر طلحہ کو دینا چاہی، لیکن جانے کیوں میرا ہاتھ کانپ گیا اور پوری چائے طلحہ کے اوپر گر گئی۔ ان کی پتلون اور شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں گھبرا کر دوڑتی ہوئی تولیہ اٹھا لائی اور بار بار سوری کہتی ہوئی ان کی شرٹ کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ جلے تو نہیں؟ میں نے تولیہ رگڑتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ طلحہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب تم ضرور جلا ڈالو گی تولیہ رگڑ رگڑ کر۔ میں ان کے اس جملے کو سمجھ نہ سکی اور اس طرح تولیہ سے ان کی شرٹ کو خشک کرنے میں لگی رہی۔ شاید میں کچھ دیر اور یہ سب کرتی رہتی، لیکن طلحہ نے آہستگی سے میرے دونوں کندھوں کو تھام کر مجھے کھڑا کیا اور کہا، بس کرو ببلی، سب کچھ ٹھیک ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ ان کی شفقت اور نرمی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب طلحہ نے مجھے روتے دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ تم نے جان بوجھ کر تھوڑی چائے گرائی ہے، یہ تو حادثاتی طور پر ہوا۔
ان کے اس انداز پر مجھے حوصلہ ملا۔ میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس حادثے کی غلطی میری ہی تھی۔ طلحہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کے لیے ہنستے ہوئے کہا، ببلی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ ان کی معنوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن انہیں ہنستے دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ طلحہ نے کہا، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا، جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنے کی کوشش کی، مگر طلحہ نے کہا، آج کا کام ختم، کل دیکھیں گے، میں چلتا ہوں، کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ طلحہ اپنی کس حالت کی بات کر رہے تھے یہ میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اس دن جب میں رات کو بستر پر لیٹی تو یہ واقعہ بار بار میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس وقت تو سب کچھ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا، لیکن اب ان لمحوں کو یاد کرنا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس رات میں نے خواب میں بار بار طلحہ کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کسی پارک کے کونے میں بینچ پر باتیں کر رہے ہوتے، کبھی پہاڑوں اور صحراؤں میں گھوم رہے ہوتے، اور کبھی سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ اس رات میں نے اور طلحہ نے مل کر خوابوں میں پوری دنیا کی سیر کی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خواب کے سارے مناظر میرے ذہن میں نقش تھے۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں کہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت پرلطف تھا۔ دوسری شام جب طلحہ ہمارے گھر پہنچے، میں ابھی نہا کر نکلی تھی، میرے بال ابھی گیلے تھے اور ان سے پانی گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ طلحہ تب تک اندر آ گیا تھا۔ میں تو طلحہ کو اپنے خوابوں میں پہلے ہی بسا چکی تھی، لیکن اس شام مجھے لگا جیسے طلحہ کے دل میں بھی اب کچھ خاص چل رہا ہے۔ دوران اسٹڈی میرے دل میں عجیب عجیب خیالات جنم لے رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر اتنا ضرور تھا کہ طلحہ کی موجودگی مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ یہ احساسات میرے لیے بالکل نئے تھے، ایک انوکھا سا سرور تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب طلحہ مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کروا رہے تھے تو ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا، میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ 9 بجے طلحہ جب جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹنے لگی۔ طلحہ بولے، ببلی تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، لیکن اس لمحے تک وہ مجھ سے دور جا چکے تھے۔ ان کے یہ الفاظ ساری رات میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ شاید واقعی خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں بھی ساری رات اسی خیال میں رہی اور خود کو بہت خاص محسوس کرتی رہی۔ اگلے دن بھی طلحہ وقت پر آ گئے۔ ابھی ہماری اسٹڈی شروع ہوئی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ میں اٹھی کہ موم بتی جلا لاؤں، مگر طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، بیٹھ جاؤ، ہم نے کون سا موتیوں کی مالا پرونی ہے، ایسے ہی بیٹھ کر پڑھو، تھوڑی دیر میں بجلی آ جائے گی۔ میں بھی وہیں بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ طلحہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ ایک طرف ان کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، دوسری طرف ایک انجان سے جھجک اور خوف تھا جو مجھے روک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ سکے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلحہ نے ہاتھ میرا پکڑا تھا اور مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیتی۔ طلحہ کے لیے مگر میں پہلے ہی سب کچھ ہار چکی تھی، پھر بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس بے چینی میں نے طلحہ کا ہاتھ چھوڑا اور ٹوائلٹ جانے کا بہانہ بنایا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر چلنے لگی، اچانک میرے قدم ڈگمگا گئے۔ اس لمحے طلحہ نے فوراً ہاتھ بڑھا کر مجھے سنبھال لیا اور میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت نروس ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں جا کر میں نے ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے تاکہ دل کی دھڑکن کچھ نارمل ہو سکے۔ ابھی میں ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی واپس آ گئی۔ جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو طلحہ وہاں نہیں تھے۔ مجھے ایک پل کے لیے پریشانی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے کیسے چلے گئے۔ اسی وقت اماں ڈرائنگ روم میں آئیں اور بتایا، طلحہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے کتابیں سمیٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔
میری سوچوں کا محور بس طلحہ ہی تھے۔ انہی خیالات میں کھوئی رہی اور صبح تک طلحہ کی یاد میں مسحور رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں بے چینی سے وقت کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں ایک انجانی سی تڑپ تھی، بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آج طلحہ کیسے برتاؤ کریں گے، لیکن وقت مقررہ پر بھی وہ نہیں آئے۔ میں ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھتی رہی، لیکن میرا انتظار ہی رہا۔ جب 8 بج گئے اور طلحہ نہ آئے تو میں نے اماں سے کہا، خیر ہو، طلحہ آج کیوں نہیں آیا؟ اماں نے بے فکری سے جواب دیا، کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے ہلکی سی فکر مندی سے کہا، اماں کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئی ہو۔ اب خالہ کو فون کر کے ان کا حال تو پوچھیں۔ اماں کو بھی جیسے کچھ یاد آیا، فوراً خالہ کو فون ملایا۔ خالہ نے بتایا کہ طلحہ تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی بے قراری دوڑ گئی۔ دل چاہا کہ ابھی جا کر اس کا بخار اپنی جان پر لے لوں، لیکن میں بے بس تھی۔ صبح میں اماں کے ساتھ خالہ کے گھر گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو واقعی طلحہ بخار میں تپتے ہوئے بستر پر لیٹے تھے۔ رسمی بات چیت کے بعد میں وہیں بیٹھ گئی۔ خالہ اور اماں اپنی باتوں میں مگن ہو گئیں۔ طلحہ نے ایک بار میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں موند لیں۔ ان سب کی موجودگی میں ہم کچھ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی چھا گئی۔ باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی ہے اور انہیں وہاں جانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتی۔ اماں نے پوچھا، کیوں نہیں جا سکتی؟ خالہ نے جواب دیا، جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے اور خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے۔ اماں چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی، بولیں، تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہیں، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر اماں اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے طلحہ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے بھی اماں کی تائید میں کہا، خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہے تو ضرور جائیں، طلحہ کی فکر نہ کریں، ہم 2-3 گھنٹے ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور اماں دونوں کو میں نے راضی کر لیا، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اور طلحہ گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ طلحہ آنکھیں موندے لیٹے رہے، شاید وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن میں حیران تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ تنہائی اور خاموشی نے ماحول کو عجیب سا بنا دیا تھا۔ اچانک طلحہ نے میری طرف کروٹ لی اور آنکھیں کھول دیں۔ فاطمہ، تم نے مجھے جلا ڈالا۔ ان کی آواز میرے دل میں اتر گئی، ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ تم شاید سمجھ رہی ہو کہ میں بخار میں تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آگ جس میں میں جل رہا ہوں تمہاری لگائی آگ ہے، دیکھو جل رہا ہوں نا میں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ ان کا ماتھا واقعی انگارے کی طرح گرم تھا۔ جی طلحہ، میرے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ طلحہ دیوانگی کے عالم میں میرا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے، جیسے اس لمس سے انہیں سکون مل رہا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ سکون مجھے بھی مل رہا تھا۔ محبت کی آگ میں تو میں بھی جل رہی تھی اور اب اس کا اعتراف میرے دل کے ہر گوشے میں گونج رہا تھا۔